آج ہم ایک استاد کے دل کی کہانی سنیں گے، ایک ایسی کہانی جو ان کے اپنے تجربے سے جڑی ہے۔ یہ ایک اردو ٹیچر کا ذاتی سفر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ پڑھانا صرف ایک نوکری نہیں بلکہ اپنی ذات کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے ایک سوال سے جو اس استاد نے خود سے پوچھا، آخر بحریہ ماڈل اسکول نے مجھے دیا کیا ہے؟ یہ صرف ایک نوکری یا ادارے کا سوال نہیں بلکہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ اپنی شناخت کو تلاش کرنے کا سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب کسی بینک سٹیٹمنٹ میں نہیں ملتا، بلکہ وہ ملتا ہے 3 بہت ہی خوبصورت چیزوں میں: مسکراہٹوں کا سرمایہ، لفظوں کی دولت اور دلوں کا اعزاز۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں استاد کے اصل سرمایے کی، یعنی وہ کیا چیز ہے جو تنخواہ یا تجربے کے سرٹیفکیٹ سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں جو تنخواہ دیتے ہیں، کچھ تجربہ دیتے ہیں، لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک انسان کو اس کی اپنی پہچان لوٹاتے ہیں۔ ان کے لیے بحریہ ماڈل اسکول نے صرف نوکری نہیں دی بلکہ ایک ایسی شناخت دی جو آج ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر، جہاں اردو کی روایت مصنوعی ذہانت یعنی AI کی جدیدیت سے ملتی ہے۔ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی میٹرک کی طالبات نے انہیں پیار سے مسکراتے ہوئے AI ایڈوکیٹ کا ٹائٹل دیا تو انہیں لگا کہ بس یہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اردو اور ٹیکنالوجی نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا ہو۔ اور اسی لمحے نے انہیں ایک بہت بڑی بات سکھائی، وہ یہ کہ زمانہ تو بدل رہا ہے اور اس تبدیلی میں ہم صرف تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اس کا حصہ بننا ہے۔ ایک اردو کا استاد بھی ٹیکنالوجی کا حامی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ اچھا، اب چلتے ہیں ان کے پڑھانے کے انداز کی طرف، اور یہ حصہ ہے ہنسی میں چھپا سبق۔ ان کے اسٹوڈنٹس اکثر کہتے ہیں، ارے سر کی کلاس میں تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اور یہ بات سن کر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک سیکھنا ایک سنجیدہ اور بورنگ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہر کوئی اس بات کو اس طرح نہیں دیکھتا تھا۔ ایک بار ان کے ایک ساتھی نے ذرا تنقیدی انداز میں کہا، طلباء تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں تو اسی بات پر خوش ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ استاد سے اتنا بے تکلف ہو جائے کہ ہنس بول سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ڈر نہیں رہا بلکہ ایک رشتہ بن گیا ہے۔ تو ان کا جو پڑھانے کا فلسفہ ہے نا، وہ ان 3 باتوں پر کھڑا ہے۔ پہلی یہ کہ جس سبق میں مزہ نہ ہو وہ دماغ پر بوجھ ہے۔ دوسری یہ کہ جس سبق میں خوشی شامل ہو جائے وہ سیدھا یادداشت میں گھر کر لیتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم کہ احترام کے دائرے میں رہ کر ہنسی مذاق دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہمیں اس اگلے حصے میں پتہ چلے گا۔ اعتماد کی ایک کہانی۔ ایک دن ایک اسٹوڈنٹ کی والدہ ان سے ملنے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر ایک شکر گزاری تھی، اور انہوں نے کہا، سر میری بیٹی میں اتنا اعتماد آ گیا نا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ الفاظ سن کر استاد کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئیں، اور اس دن انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک ٹیچر کی اصل تنخواہ، اس کی اصل کمائی وہ نہیں جو بینک میں آتی ہے بلکہ وہ ہے جو دلوں میں جمع ہوتی ہے۔ اب ذرا ان کے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا سفر بڑا دلچسپ ہے، وردی سے مسکراہٹ تک۔ دیکھیں، انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ فوجی ماحول میں گزارا، جہاں حکم ماننا ہوتا ہے، یونیفارم کا ڈسپلن ہوتا ہے، اور پھر وہ آئے اسکول کے ماحول میں جہاں دلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جہاں مسکراہٹ سب سے بڑا یونیفارم ہے۔ لیکن ایک چیز دونوں جگہ ایک جیسی تھی، اور وہ تھی ذمہ داری۔ انہوں نے بس نظم و ضبط کو محبت کے ساتھ استعمال کرنا سیکھ لیا۔ تو ان سارے تجربات کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایک استاد کی شناخت ہوتی کیا ہے۔ ان کے نزدیک استاد ہونا کوئی نوکری یا پیشہ نہیں، یہ ایک مشن ہے، اور جب کسی مشن میں محبت شامل ہو جائے نا تو وہ بوجھ نہیں رہتا، وہ ایک نعمت بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو مجھے اٹینڈنس رجسٹر نظر نہیں آتا، مجھے مستقبل کی ایک پوری لائن نظر آتی ہے۔ ہر چہرہ ایک کہانی ہے، ہر سوال ایک نیا امکان، اور ہر مسکراہٹ ایک کامیابی۔ تو واپس آتے ہیں اسی پہلے سوال پر کہ بحریہ ماڈل اسکول نے انہیں کیا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بچوں کی دعائیں، والدین کی مسکراہٹیں، اپنے ساتھیوں کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر استاد کہلانے کا اعزاز۔ اور آخر میں وہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر کسی کلاس روم سے ہنسی کی آوازیں آ رہی ہوں تو کیا وہاں صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، یا پھر شاید وہاں علم سیدھا دلوں میں اتر رہا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا، جہاں دل خوش ہوتا ہے علم بھی وہیں گھر کرتا ہے۔